अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मज़हर अली और आज मैं बात कर रहा हूं एटीट्यूड्स पे, रवैयों पे। जब से ये मॉनसून का सीज़न चला है, कहीं वक्फे वक्फे से कहीं मुसलसल बारिशें चल ही रही हैं। मौसमी प्रेडिक्शन करने वाले इदारों ने और किन लोगों ने जो एप्लीकेशन डाउन करके बताते हैं, उन्होंने तो डर का ऐसा माहौल पैदा किया है कि हर बंदा खौफ में ज़िंदगी गुजार रहा है। हर वक्त ये प्रेडिक्शन आती है कि अभी तो अर्बन फ्लड होने वाला है, अभी तो तूफ़ानी बारिश आने वाली है, लोग घरों से ना निकले, इतनी बारिश होगी, कराची डूब गया, फिलां डूब गया, ये डूब गया। तो हर वक्त एक खौफ के हालात पैदा हुए हैं। नो डाउट रूरल फ्लड तो आ गया है, देहाती इलाके, सिंध के जितने भी देहाती इलाके हैं वो डूब चुके हैं। कराची के अलावा सिंध के अक्सर शहर डूब चुके हैं। वो पूरा सिंध कराची के अलावा पानी पानी हो चुका है, रास्ते बंद हो गए हैं, रास्ते टूट गए हैं, लोग अपने घरों तक महदूद हो गए हैं और अब तो उनके घरों में भी पानी आ चुका है। वो छतों पे चढ़ गए हैं, जिनके घर गिर गए हैं, टूट गए हैं, तबाह हो गए, वो बेघर हैं, वो बेयारो मददगार है, मदद के लिए तरस रहे हैं। हुकूमती इदारों से वो उम्मीद रख रहे हैं, मुखिर हजरात से उम्मीद रख रहे हैं, वेलफेयर ट्रस्ट है जो उनसे उम्मीद रख रहे हैं, मगर उनकी वो मदद नहीं हो रही है जो होनी चाहिए। अब भी बहुत से इलाके, बहुत से ख़ानदान, बहुत से गांव, बहुत से देहात वो हैं जो जहां कोई पहुंच नहीं पाया है। अब भी वॉइस मैसेजेस आ रहे हैं, कहीं कहीं वीडियोस आ रहे हैं, हर तरफ पानी है और वो पानी रोज़ाने की बुनियाद पे 2 फीट 4 फीट बढ़ रहा है। ज़िंदगियाँ ख़त्म हो रही हैं। ये तो काउंट वो आ रहा है जहाँ अप्रोचेज हुई हैं, जहाँ अप्रोच नहीं हुई हैं वहाँ का कुछ पता नहीं है कि वो वहाँ कितने लोग मर गए हैं। लोगों के पास खाने पकाने की जगह नहीं है, वो जहाँ खाना पका के खा सकें, कुछ खा सकें। अगर कहीं राशन है भी तो वहाँ न लकड़ियाँ हैं, न गैस है, न कोई ऐसी जगह है कि वहाँ वो खाना पकाएं और उनको खाना मिल भी नहीं रहा है। बहुत से बच्चे पानी में डूब गए, बहुत से बूढ़े लोग पानी में डूब गए, बहुत से नौजवान लोग पानी में डूब गए। आप मीडिया पे, सोशल मीडिया पे आप देख रहे होंगे कि लोग रो रहे हैं, साइको हो गए हैं, क्योंकि नेशनल मीडिया तो इनको दिखाई नहीं रहा। आज कुछ ने दिखाया, अदरवाइज नेशनल मीडिया ने पूरी सिंध को नज़रअंदाज किया है। मरी में एक रात के लिए बर्फबारी की वजह से ट्रैफिक वहाँ जैम हो गई थी, तो पूरा नेशनल मीडिया जाग उठा था, पूरा पाकिस्तान उठ खड़ा था, हर बंदा मरी में उन लोगों की बात कर रहा था। मगर यहाँ हफ्तों से कराची के अलावा पूरा सिंध डूबा हुआ है, पूरा सिंध पानी पानी हो गया है। कोई आवाज़ नहीं आ रही है, कोई नेशनल मीडिया को कुछ महसूस नहीं हो रहा है कि ये भी इंसान हैं, ये भी पाकिस्तान के शहरी हैं, ये भी पाकिस्तानी हैं। मगर किसी को कोई फील भी नहीं हो रहा है कि क्या हो रहा है। अब न शिपा को सिंध के लोग नज़र आ रहे हैं, न ईदी को नज़र आ रहे हैं, न सैलानी को नज़र आ रहे हैं। भाई आप वेलफेयर ट्रस्ट है, वेलफेयर ट्रस्ट सिर्फ शहरी इलाकों के लिए नहीं है। शहरी इलाकों में फिर भी आमदनी के ज़रा हैं। वो लोग जो पानी में फंस चुके हैं, जिनको जो भूख पे मर रहे हैं, जिनको खाना नहीं मिल रहा है, जिनको पानी नहीं मिल रहा है, जिनको दवाइयाँ नहीं मिल रही, जो मुख्तलिफ बीमारियों में मर रहे हैं, जीने के लिए तरस रहे हैं, आप उनकी तरफ भी देखें। जब ये डिज़ास्टर के हालात होते हैं तो वहाँ सिर्फ गवर्नमेंट पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, हर बंदे को अपनी ज़िम्मेदारी निभानी चाहिए। कि दोपहर में मैंने ये एक नेशनल मीडिया पे ख़बर देखी, कराची डूब गया। जब मैं निकला, आप अगर ये देखें, मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो मुझे कहीं भी कराची डूबा हुआ नज़र नहीं आया। सूखे रोड ही है। मुख्तलिफ इलाके में घूमा, कहीं मैंने रिकॉर्डिंग की, कहीं नहीं की, बट बारिश हुई है, कहीं कहीं पानी नज़र आया। मगर वो जो सिंध के देहाती इलाके डूब रहे हैं, डूब गए हैं और डूब रहे हैं, वो जो सिंध के शहरी इलाके, वो लोग जो पानी में 24 घंटे की अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जो सो भी नहीं सकते हैं, बैठ भी नहीं सकते हैं, जिनके छोटे बच्चे, जिनके नौजवान बच्चे आंखों के सामने मर रहे हैं, वो किसी को नज़र नहीं आ रहे हैं। Why we are thinking about win and lose? जो मुझे बात करनी है आज, मुझे इस पे करनी है विन विन पे।
مگر ون ون پہ بات کرنے سے پہلے میں آپ سے کہوں گا کہ یہاں جو ہماری سائیکی ہے وہ ہے ون لوز کی. ہم ہی جیتتے ہیں, ہم ہی فیسیلیٹیٹ ہوں, ہمیں ہی سہولتیں ملیں. ہمیں تکلیف ہے تو وہ پورے پاکستان کی تکلیف ہے, وہ پوری باقی لوگوں کی تکلیف ہے. اور اس وقت جو بارشوں میں لوگ ڈوب رہے ہیں وہ تکلیف نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں ون لوز. صرف میں ہی جیتوں, صرف ہم ہی سکسیزفل رہے, صرف ہم ہی سہولتوں میں رہیں, وہ ہارے تو ہارے. تو اس وقت وہ لوز ہو رہے ہیں, جبکہ یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے. ایز اے ہیومینٹی ہمیں انسان ہو کے سوچنا چاہیے. بیکاز اس دھرتی پہ جب ہم آئے تو ہم انسان ہو کے آئے تھے. مذہب تو بعد میں آئے, سیکٹ تو بعد میں بنے, قومیں تو بعد میں بنی, ٹرائبس بعد میں بنے. ہم ہیں تو انسان. وہ انسان بلوچستان والے ہوں, وہ انسان سندھ والے ہوں, وہ پنجاب والے ہوں, KPK والے ہوں, بھائی ہم سب انسان ہیں. وہ پوری دنیا کے لوگ, ہم سب انسان ہیں. ہم نے کیوں خود کو ان بیریئرز میں کیا ہے اور ان کی وجہ سے کیوں اگنور ہو رہے ہیں؟ اس وقت بلوچستان دیکھیں, وہ بارشوں کی وجہ سے ڈوب رہا ہے, وہاں کتنی تباہی آئی. اس وقت سندھ کے دیہات آپ دیکھیں, سندھ کے شہر دیکھیں, ڈوب رہے ہیں. تو یہ ون لوز والی تھنکنگ نہیں ہونی چاہیے کہ صرف ایک مخصوص شہروں میں سہولتیں ہوں, مخصوص آبادی کو سہولتیں ہوں, باقی نہیں. برابری ہونی چاہیے. ڈیموکریسی کہتے ہی اس کو ہیں کہ برابری ہونی چاہیے. برابری کے بنیاد پہ لوگوں کو حقوق دینا چاہیے. طبقاتی سسٹم نہیں ہونا چاہیے. طبقاتی سسٹم جو اللہ کی مخلوق ہے اس کو بانٹ رہا ہے. ایک طبقہ فیسیلیٹیٹ ہے, باقی مڈل کلاس, لوور کلاس, وہ ان فیسلٹیز سے دور ہیں. تو دس از دا تھنکنگ دیٹ از کالڈ دا ون لوز. تو اس میں جو ون ہوتا ہے وہ تو خوش ہے, اس کو ہر فیسلٹیز ہے, مگر جو لوز ہیں وہ بہت تکلیف میں زندگی گزار رہے ہیں. تو جو ون لوز کے اصولوں پہ سوسائٹی کام کرتی ہے وہ سوسائٹی بھی ڈیولپ نہیں ہوتی ہے, اور جو لوز ون کے کنسیپٹ پہ سوسائٹی کام کرتی ہے وہ سوسائٹی بھی سکسیزفل نہیں ہوتی ہے, پراسپیرس نہیں ہوتی ہے. وہاں بھی پرابلم ہوتی ہے. اور نتیجہ کیا ہوتا ہے, کبھی کبھی جب یہ مقابلے ہوتے ہیں تو ہم لوز کی پوزیشن پہ آتے ہیں. میں بھی ہار جاتا ہوں, آپ بھی ہار جاتے ہیں, دونوں طبقے ہار جاتے ہیں. ہم تو ڈوبے ہیں صنم, تم کو بھی لے کے ڈوبیں گے. یہ ایک سوچ پیدا ہو جاتی ہے جو قوم کے لیے, ملکوں کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے. ہمارا ملک ایک ہے, ہم ایک قوم ہیں, ہمیں ایک سوچ رکھنی ہے, ہمیں پوری قوم کو ڈیولپ کرنا ہے. اب وہ سوچ تب آئے گی جب ہم ون ون پہ کام کریں گے کہ مجھے بھی فائدہ ہو, باقیوں کو بھی فائدہ ہو, پوری قوم کو فائدہ ہو, پورے سماج کو فائدہ ہو, پورا سماج ڈیولپ ہو. ادروائز جو ون لوز کی تھنکنگ ہے وہ ہمیں نقصان دے گی. آپ دیکھیں جب روڈ پہ جاتے ہیں تو سگنلز پہ, جہاں سگنل ہے وہاں تو پھر بھی سسٹم ہے, مگر جہاں سگنل نہیں ہے وہاں بائک آتا ہے, وہ یہ نہیں دیکھتا, وہ یوں کٹ لگاتا ہے, اس کٹ کی وجہ سے پورا ٹریفک جیم ہو جاتا ہے. وہ تو نکل گیا, سب کو پھنسا کے گیا. تو دس از اے ون لوز, کو بھی میرا فائدہ ہو, باقیوں کا فائدہ نہ ہو. تو یہ سوچ بڑی نقصان دہ ہے. ہم اس پہ کام کریں کہ ہم سب کو کامیاب ہونا ہے, ہمیں سب کو کامیاب ہونا ہے. صرف میں اپنا فائدہ نہ دیکھوں. اگر اس بائک والے میں یہ تھنکنگ ڈیولپ ہو جائے, اوکے بھائی ویٹ کرتا ہوں ون سائڈ کی ٹریفک نکل جائے, جب ہماری باری آئے گی تو ہم جائیں گے, تو میرے ہم ٹائم نہیں لگے گا. سیم یہ رکشہ والے کو بھی سوچنا چاہیے, کار والے کو بھی سوچنا چاہیے, باقی گاڑی والے کو بھی سوچنا چاہیے. دیکھیں اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو جنگیں ہوتی تھی, کیا ہوتا تھا, جب جنگ میں ایک صحابی کو پانی دیتے لوگ کہتے نہیں مجھ سے زیادہ اس کو ضرورت ہے. دس از دا ون ون پوزیشن, دس از دا ون ون کنڈیشن, کہ وہ دوسرے کو سپورٹ کرتے تھے کہ ان کو دیں. ون ون کنڈیشن وہ ہوتی ہے کہ ہم سب کو کٹھے لے کے چلتے ہیں, کمبائن چلتے ہیں. ہمیں اگر اپنے ملک کو, اپنی قوم کو, اپنے سماج کو ڈیولپ کرنا ہے تو ہمیں یہ سوچ رکھنی ہے. خدا پولیٹکس کے بیس پہ نفرت نہ کریں کہ صرف میری کمیونٹی کو فائدہ ہو, صرف میری قوم کو فائدہ ہو, صرف میرے شہر کو فائدہ ہو. جبکہ ہمارا مذہب یہ کہتا ہے کہ بھلائی کرو, ایک دوسرے سے بھلائی کرو, اور یہی انسانیت کا فلسفہ ہے کہ بھلائی کرو بغیر کسی ڈفرینسز کے. اجمی کو عربی پہ, عربی کو اجمی پہ کوئی فوقیت نہیں. تو یہ فرق کیوں؟ آئیں ہم ون ون پہ کام کریں.
سب کو بھی ون لوز کی سوچ ترک کرنی چاہیے. یہ کیا ہے کہ میں جیتا جو دوسرا ہارا وہ کون ہے؟ وہ بھی میرا بھائی ہے، وہ کون ہے؟ اور لوز ون کی بھی نہیں کرنی چاہیے کہ میں ہار گیا تو اب مجھے تو بدلہ لینا ہے. ایگو ڈیولپ نہ کرے، مجھے تو جیتنا ہی ہے. اب وہ جو جیتا ہے وہ کون ہے؟ لوز ان کنڈیشنز کی وجہ سے ہم دونوں ہار جائیں گے. دس از دا ون لوز اینڈ لوز ون. اگر ہم ون پہ آئیں کہ ہم سب کو فائدہ دیں تو اس سے ہم ترقی کریں گے، ہم میں محبت ہوگی، ہم خوشحال ہوں گے. پھر جب ایک ریپر پھینکنے کا ٹائم آئے گا، جو ہم ایسے ہی ریپر پھینک دیتے ہیں، ہم سوچیں گے نہیں، یہ اسٹریٹ میری ہے، یہ روڈ میرا ہے، یہ محلہ میرا ہے، یہ صوبہ میرا ہے، یہ ملک میرا ہے، ہم سب ایک ہیں، مجھے ریپر ڈسٹ بن میں پھینکنی ہے. برداشت ہم میں پیدا ہوگی. ایک بندہ غصہ کرتا ہے، ہم اس کو اگنور کریں گے، یہ تو میرا بھائی ہے، یہ تو میری بہن ہے. اگنور کریں گے، ہمارے خاندان بنیں گے، ہماری کمیونٹیز بنے گی، سماج بنے گا، قوم بنے گی. ہم میں محبت ڈیولپ ہوگی بغیر مذہبی کسی فرق کے. میرا مذہب میرا ہے، جو دوسرے مذہب آ رہا ہے اس کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، اس کو بھی اللہ ہی دے رہا ہے. ہم اس کو رزق نہیں دے رہے ہیں. وہ جانے خدا جانے. کوئی سیکٹ پہ ہم کیوں نفرت کرتے ہیں؟ وہ سیکٹ والا جانے خدا جانے. ہم خدا بن جاتے ہیں، آپ خدا بن جاتے ہیں. آپ حساب لیتے ہیں کہ یہ فلاں مذہب کا ہے، یہ فلاں سیکٹ کا ہے، یہ فلاں قوم کا ہے. آپ حساب لے رہے ہیں، یہ خدا کا کام ہے، خدا کو ہی کرنے دیں. ہم خود کو اچھا بنائیں. حقوق اللہ اور حقوق العباد. حقوق اللہ شاید اللہ معاف بھی کر دے، حقوق العباد کو پورا کریں. حقوق العباد تب ہم صحیح پورے کریں گے جب ہم ون والے کانسیپٹ پہ آئیں گے. تو ون کا سوچیں، سب کی بھلائی کا سوچیں، صرف اپنی کامیابی کا نہ سوچیں، باقیوں کی کامیابی کا سوچیں. یہی زندگی ہے. خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں. یہی بات کرنی تھی. ٹیک کیئر، اسٹے بلیسڈ.